بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوگا۔ مرنے سے پہلے قرآن کی سورت ضرور پڑھنا۔ لاکھوں فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ حضرت جبرائیل ان کی روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو جنت پہ لے جاؤ۔ اس سورت کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورہ القیامہ آیت نمبر 22 یا 23 میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: کچھ منہ اس دن ترو تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا۔ جو کمر توڑ دے گا، ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے گی، اور کہیں گے ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، اور سمجھ لے گا یہ جدائی کی گھڑی ہے، پنڈلی سے پنڈلی لیٹ جائے گی، اس دن تیرا رب ہی کے طرف ہانکنا ہے۔ ان آیت میں مومن کافر کے پہچان کا ذکر ہے۔ مومن کا چہرہ تر و تازگی یہ سبب دیدار الہی جو برحق ہے ظاہر ہوگی، مگر کافر کا منہ کالا بدنما ہوگا جو اس کے دل کا حال ظاہر کرے گا۔ بینا ایسے دل جگر کی بیماری والا کا ہوتا ہے جو باب سبب سخت عذاب رسوائی کے مرتے وقت ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ کافر کی جان اس کے جسم سے کھینچ کر نکالی جائے گی جو پاؤں کے ناخن سے شروع ہوگی۔ اس وقت کافر جھاڑ پھونک کا مطالبہ کرے گا تاکہ اسے شفا ہو، وہ بچ جائے یا پھر اس کی جان آسانی سے نکلے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اب جدائی کی گھڑی ہے، اپنے بال بچوں گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس کا اسے بہت دکھ ہوگا، مگر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر مثل جانوروں کے ہاں کا جائے گا۔ ذلت کا عذاب اس کی کمر توڑ دے گا۔ اس کے برعکس مومن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ دیدار الہی کا جذبہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح پیارے سے ملتا ہے۔ تمام عالم غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ایمان میں اضافہ ارشادات کی روشنی میں مومن کے لیے ہدایت عطا ہو گئی تاکہ اس پر عمل کر کے وہ انعامات پانے کا مستحق ہو سکے جو خدا، رسول نے اور اللہ کے نیک بندوں نے بیان کیے ہیں، کیونکہ مومن کے لیے موت کا پیغام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ دیدار کا دن ہے، موت کسی کو چھڑاتی ہے، کسی کو ملاتی ہے، لہذا موت کافر کے رسوائی کا وقت ہے اور مومن کی عزت افزائی کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال خدا کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جمعہ کو ماں باپ پر ان کے اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب اہل قبور کو ان کے رشتہ داروں کے نیک اعمال کا اطلاع ملتی ہے، ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اس لیے اے بندگان خدا، اپنی بدعمالیوں سے اپنے رشتہ داروں کو قبر میں یازانہ حال ہے، وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی کیا فکر۔ اللہ کی اطاعت میں زندگی کا مقام طبرانی نے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہتر آدمی کی خبر نہ دوں؟ اس پر صحابہ نے عرض کیا، فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں اسلام کی حالت میں جس کی عمر زیادہ ہو اور اس نے کام اچھے کیے ہو۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس نزاع کے وقت تشریف لے گئے اور اس سے دریافت کیا، کیا حال ہے؟ اس نے بتایا، اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی امید بھر لائے گا اور اسے ڈر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابن مبارک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جب تم کسی شخص کو نزاع میں دیکھو تو اسے تلقین کرو، اپنے رب سے ثواب نجات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہیں ملے، اور جب
جبکہ زندہ کو ملے تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ۔ حضرت ابن ابی شیبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی، بندہ اللہ سے جو اچھا گمان کرے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر چاہو تو میں تم کو بتاؤں اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ تو جواب دیں گے ہاں۔ تو پوچھے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے، ہم نے تیرے عفو اور مغفرت کی امید پر ملاقات کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تب میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہوگی۔ امام قرطبی نے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے سوال کیا، کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہے جن کو آپ نے آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہوتا، لوگ ڈر جائیں؟ ملک الموت نے کہا، بخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلاً علامت بڑھاپا، مرض، کانوں آنکھوں کا متغیر ہو جانا۔ لوگ نصیحت پکڑے، جب وہ نصیحت نہیں پکڑتے تو میں ندا کرتا ہوں، ایک کے بعد دیگر میرے قاصد تمہارے پاس آتے ہیں، اب میں خود آ رہا ہوں، میرے بعد اب کوئی قاصد نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت یاد آئے، اور مردہ کو نہلاؤ، پانی جسم کو چھونا بہت نصیحت ہے، اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ تم کو غمگین کرے، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے۔ ابن اساکر نے ابن محبوب شون سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میرے باپ محشون کا انتقال ہو گیا تو ہم نے ان کے تخت پر نہلانے کے لیے رکھا، جب غسل دینے کے لیے داخل ہو تو اس نے دیکھا ان کی ایک رگ حرکت کر رہی ہے جو ان کے قدم کے نچلے حصے کی تھی، تو ہم نے دفن نہ کیا۔ 3 دن کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا، ستو لاؤ۔ ہم نے ستو پیش کیا، انہوں نے ستو پی لیا۔ ہم نے کہا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی خبر ہمیں بھی دو۔ انہوں نے کہا، میری روح کو ایک فرشتہ لے کر آسمانی دنیا میں پہنچا، اس نے دروازہ کھلوایا، دروازہ کھلا اور اس طرح وہ 7ویں آسمان پر لے گیا۔ جب آسمان پر پہنچے تو فرشتے سے دریافت کیا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس پر انہوں نے کہا، ابھی تو اس کا وقت نہیں ہوا، ابھی اس کی عمر اتنی باقی ہے۔ پھر میں نیچے آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کو دائیں بائیں پایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے سامنے پایا۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، جواب میں کہا، ان کو پہچانتے نہیں؟ میں نے کہا، اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ میں نے کہا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس نے جواب دیا، کیوں نہ ہو، انہوں نے ظلم اور جبر کے زمانے میں حق انصاف پر عمل کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حق کے زمانے میں حق کو عمل کیا۔ ابن مندہ نے کتاب الرواح میں مجاہد سے روایت کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ آتا ہے، اور روح قبض کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو دونوں فرشتے اس سے روح لے لیتے ہیں، جنت کی خوشبو لا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ اس کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں، کس کی روح ہے؟
اور ان کو بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی روح ہے، وہ جس آسمان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، مقربین فرشتے ساتھ ہو کر عرش الہی کے نیچے اسے رکھ دیتے ہیں، اس کے اعمال سے نکال لے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے، اس عمل والے کی مغفرت فرما دیجیے۔ اس کی کتاب کو مہر لگا کر علیون میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لے جاؤ، اور میرا وعدہ ہے میں اس کو اسی مٹی سے اٹھاؤں گا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے، جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو میرے نزدیک پسندیدہ تھا، اب تو میرے پیٹ میں آ گیا، تیرے ساتھ کیا کروں گا ظاہر ہو جائے گا۔ حد نگاہ تک اس کی خبر وسیع ہو جاتی ہے، اور پاؤں کے جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے میٹھی نیند سو جاؤ، مگر اس کی نزدیک قیامت جلدی قائم ہو جائے بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کو دفن کرنے کے بعد وہ مومن جو دفن کرتے ہیں ان میں سے جو بھی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کے مرنے والے مومن کی تلقین کرے تو مرنے والے مومن کو منکر نکیر کے سوالات کی سختیوں سے بچا لیں گے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی قابل ہے، سورہ اخلاص، قل شریف، الحمد شریف، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جو اہل قبور کو پہنچا جائے وہ پہاڑ بن کر میت کو عطا ہوتا ہے، اور صاحب اس علامت تلاوت کرنے والے کی قیامت میں شفاعت کرے گی۔ حدیث کے مطابق اہل قبر کو عذاب سے نجات دلانے کی گنجائش یہاں تک ہے، اگر کوئی مسلمان شخص درخت کی ٹہنی کاٹ کر گناہ گار کے قبر پر لگائے گا، جب تک وہ ٹہنی ہری رہے گی اس کی تسبیح سے اس کے عذاب میں کمی ہوتی جائے گی۔ جب ٹہنی کی تسبیح اس قدر فائدہ دیتی ہے تو تلاوت قرآن کا ثواب پہاڑ بن کر مومن گنہگار کو فائدہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اس کا عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس سے حسن ظن رکھنا، ثواب کا امیدوار بننا، گناہوں سے ڈرنا سب کچھ باعث نجات ہے۔ خدا اسے اچھا گمان کا رکھنا نجات کا باعث ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کے لیے ملک الموت کا خدا کا سلام پہنچانا خاتمہ بالایمان بالخیر کی خبر ہے۔ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، یعنی خود کلمہ شریف پڑھ کر اس کو سناتا ہے، وہ سن کر کلمہ شریف پڑھے مرنے والے کے خاتمہ بالایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بہترین عمل یہ ہے جس کو موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، اس پر جنت کا باغ بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے، اس لیے خوب غفلت سے بیداری اس کی اصلاح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز 1000 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے درود شریف پڑھا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے، اس کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کا خوشبودار کفن ساتھ لاتے ہیں۔ ہر فرشتہ میت کے ہر عضو پر ہاتھ رکھتا ہے، ریشم کو اس کے تھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ ملک الموت اس پر ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا محبوب ہے۔ اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔ فرشتے کہتے ہیں، سلامتی سے جنت میں داخل ہو۔ الغرض آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا تھا اور رزق نازل ہوتا تھا 40 روز تک روتا ہے، مگر کافر کے لیے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے وفات کے وقت 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا نہایت کرم والا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور 3 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پڑھا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے بھی اس عمل کو بتائے گئے ترتیب کے مطابق لازمی کرنا ہے، جس میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت اور 2 چھوٹے چھوٹے آیات ہیں، جس کے پڑھنے سے ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے، قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے، لاکھوں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتے کے ساتھ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ آپ نے اس عمل کی حالت نزا سے پہلے لازمی کر لینا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی وہ عظیم صورت بھی ہے جسے ام القرآن سورۃ الشفاء کہا جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا نہایت کرم والا ہے۔ پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور 3 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پڑھ لینا ہے۔ اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ ہی پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں موت کی یاد میں جب ولی کی روح نکل جاتی ہے، 500 فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ جب لوگ اس کو پہلو پر لٹانا چاہتے ہیں، یہ فرشتے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں۔ لوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے اسے کفن پہنا دیتے ہیں، خوشبو لگانے سے پہلے خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اس کے گھر سے قبر تک 2 قطاریں فرشتوں کی کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ قدر منزلت دیکھ کر شیطان چیختا ہے۔ جب ملک الموت اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں۔ جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتا ہے، وہ روح خدا کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ۔ عالم برزخ کے متعلق کتاب کو مطالعہ کرنے سے بڑے بڑے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اہل ایمان جہاں اس کے مطالعہ سے فائدہ اٹھائے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یاد رکھیں، ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہے جس کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔
جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ جان سکے، سدرۃ المنتہا پر رک کر وہیں کے ہو گئے، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، مجھے گھر سے لا کر خود راستے میں رک گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو سفر باقی ہے اور آگے ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یہ میرا آخری مقام ہے، اس سے آگے بال بھر بھی بڑھوں گا، میرے تجلیات الہی سے جل جائیں گے۔ معلوم ہوا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا یہ مقام ہے، تو اس کے ماتحت عملہ میں ملک الموت کا حال بھی ان سب کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام لامکاں کعبہ کو 3 کے مقام پر، یعنی جہاں پر وقفیت کا فاصلہ تھا، قوس کا دائرہ کا ایک حصہ ہے۔ خدا تعالیٰ کے نور کے دائرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے دائرے کے قوسین یہاں مل گئے، بلکہ اعلیٰ و ادنا یعنی اس سے بھی کم قوسین آپس میں کٹ گئے۔ خدا تعالیٰ کے نور نے حضور کے نور کو اپنے اندر ایسا لے لیا جس طرح کے دائرے کے اندر نقطہ کا مقام ہے، وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور صورت خدا تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ٹک ٹک کے باندھ کر خدا تعالیٰ کا دیدار کیا، آنکھ نہ پھیرے نہ جھپکے، دل بھی ہوش میں رہا، آنکھ نے دیکھا، اس کی تصدیق کرتا رہا۔ معلوم ہوا جب ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ماتحت عملہ ہو کر یہ مقام رکھے تو دنیا کے سامنے مثل تشت ہوا، جہاں سے چاہا اٹھا لے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا مقام ہے، لہٰذا عالم برزخ کے حالات سے باخبر ہو کر کلمہ گو کو چاہے وہ حقیقت کو نہ جھٹلائے، بلکہ اپنی تیاری کرے، ایک دن اس نے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔